السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم کل کا لیسن کنٹینیو کرتے ہیں۔ کل ہم نے جو لیسن سٹارٹ کیا تھا اس کا نام ہے فار گاڈ سیک ہولڈ دائی ٹنگ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری زبان جو ہے اس میں اچھا کرنے کی بھی طاقت ہے اور برا کرنے کی بھی طاقت ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک برائی جس کا نام ہے بیک بائٹنگ، غیبت، یا ہم کہیں گے چغل خوری یا بہتان تراشی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام اس کی کس طرح مذمت کرتا ہے۔ تو آج ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے یہ لکھتے ہیں ہاؤ ایور اٹ از ناٹ اونلی اسلام وچ ڈیناؤنسز بیک بائٹنگ۔ تاہم یہ اسلام ہی نہیں ہے جو اس غیبت کی یا اس بہتان تراشی کی مذمت کرتا ہے، بٹ آل دا ریلیجنز ان دا ورلڈ آلسو ڈیناؤنس اٹ، بلکہ دنیا کے سارے مذہب، دنیا کے سارے مذاہب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ فار انسٹنس دا بائبل سیز، مثال کے طور پر یہاں پر بائبل کا ذکر کیا گیا ہے کہ بائبل کیا کہتا ہے، فار وی آل اسٹمبل ان منی ویز، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طرح یا بہت سے طریقوں سے ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، ہم لڑکھڑاتے ہیں۔ اینڈ اف اینی ون ڈز ناٹ اسٹمبل ان واٹ ہی سیز، اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جو ٹھوکر نہیں کھاتا ہے اس چیز میں جو وہ بولتا ہے، جو وہ کہتا ہے، یعنی زبان سے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، وہ زبان سے نہیں لڑکھڑاتا ہے، وہ کسی کی چغل خوری نہیں کرتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کی بہتان تراشی نہیں کرتا ہے، ہی از اے پرفیکٹ مین، وہی مکمل انسان ہے، ایبل ٹو برائڈل ہز ہول باڈی، اور وہی ہے جو اپنے سارے بدن کو، اپنے سارے جسم کو، اپنی ساری باڈی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دا گیتا سیز فریڈم فرام فیئر، خوف سے چھٹکارا، پیورٹی آف ہارٹ، دل کی پاکی، پرزویرنس ان پرسوٹ آف نالج، علم کی جستجو میں استقامت، ثابت قدمی، فریڈم فرام دا ہیبٹ آف بیک بائٹنگ، غیبت سے چھٹکارا، کمپیشن فار آل بینگس، تمام جانداروں سے، تمام مخلوق سے ہمدردی کا جذبہ، فریڈم فرام ایورائس، لالچ سے چھٹکارا، آر ہز ہو از بورن ٹو گاڈ لائک اینڈومنٹس، یہ سارے جو خصوصیات ہیں، یہ سارے جو صفات ہیں، یہ اس کے ہیں جو دیوتا کی جیسی خوبیاں لے کر آیا ہے، جو بھگوان کی جیسی خوبیاں لے کر آیا ہے۔ آسٹینیشن، پرائڈ، آسٹینیشن خود ستائش، خود نمائش، دکھاوا، پرائڈ گھمنڈ، یہ آر ہز ہو از بورن ٹو ڈیمونک اینڈومنٹس، یہ اس کی خصوصیات ہیں جو شیطانی اوقات لے کر آیا ہے، شیطانی خوبیاں لے کر پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح لائک وائز دا گرو گرنتھ صاحب سیز، جو گرو گرنتھ صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں دا سلینڈر کیریز دا گریٹ برڈن آف سینز، جو سلینڈر ہیں وہ ایک بہت بڑا بوجھ لے کر چلتا ہے گناہوں کا۔ سلینڈر بہتان تراشی کرنے والا یا چغل خوری کرنے والا ایک گناہوں کا ایک عظیم بوجھ لے کر چلتا ہے۔ وداؤٹ پیمنٹ ہی کیریز لوڈس، وہ کسی تنخواہ کے بغیر یا کسی مزدوری کے بغیر یہ بوجھ لادتا رہتا ہے، بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، اس کو اس کی کوئی قیمت نہیں ملتی ہے، کوئی مزدوری نہیں ملتی ہے، وہ مفت میں ایک گناہوں کا بوجھ لے کر چلتا ہے۔ لارڈ بدھا ان ہز 8 path says، لارڈ بدھا اپنے 8 اصولوں میں کہتا ہے دیٹ ون ریکوائرس لیونگ اے لائف بیسڈ آن رائٹ اسپیچ، کہ ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ درست بول کر اپنی زندگی گزارے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح بول کر، اچھا بول کر اپنی زندگی گزارے۔ ریبی سیمین بین گیملائی once said to his servant، ریبی سیمین بین گیملائی اپنے ایک نوکر کو کہتا ہے گو ٹو دا مارکیٹ، بازار جاؤ، اینڈ بائی می سم تھنگ گڈ ٹو ایٹ، اور میرے لیے کچھ اچھا کھانے کے لیے لاؤ۔ دا سرونٹ وینٹ اینڈ باٹ اے ٹنگ، نوکر جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایک ٹنگ، ایک زبان لے کر آتا ہے۔ On another occasion، دوسری مرتبہ، the rabbi said go to the market and buy me something that is not good، اسی نوکر سے کہتا ہے تو جا اور میرے لیے کچھ ایسا لا جو اچھا نہ ہو۔ The servant went and bought a tongue once again،
نوکر جاتا ہے اور ایک بار پھر زبان خرید کر لاتا ہے. دس ٹائم دا ریبی سیڈ, اس بار ریبی نے اسے وہ کہتا ہے ٹو ہم اینگریلی. دس ٹائم ریبی سیڈ ٹو ہم اینگریلی, ریبی اس بار اسے غصے میں کہتا ہے, غصے سے پوچھتا ہے واٹ ڈز دس مین, اس کا کیا مطلب ہے. وین آئی ٹولڈ یو ٹو بائی سم تھنگ دیٹ واز گڈ, جب میں نے آپ سے کہا کہ میرے لیے کچھ اچھا خرید کر لاؤ, یو باٹ اے ٹنگ, آپ نے ایک زبان لائی, آپ نے ایک زبان خرید کر لائی. ناؤ وین ٹولڈ یو ٹو بائی سم تھنگ بیڈ, اب جب تم سے کچھ برا خرید کر لانے کے لیے کہا, یو باٹ اے ٹنگ اگین, آپ نے پھر ایک زبان خرید کر لائی. The servant replied, نوکر نے جواب دیا, from the tongue issues the good and also the bad. زبان سے ہی اچھا بھی نکلتا ہے, زبان سے ہی برا بھی نکلتا ہے. There is nothing better than a good tongue. کوئی بھی چیز اچھی زبان سے بہتر نہیں ہے, کوئی بھی چیز اچھی زبان سے اچھا نہیں ہے. And nothing worse than an evil one. اور بری زبان سے کوئی بھی چیز برا نہیں ہے. دنیا میں سب سے اچھی اگر چیز ہے تو وہ اچھی زبان ہے, اور اگر سب سے بری چیز کوئی چیز ہے تو وہ بری زبان ہے. Soon after that incident, اس موقع کے فوراً بعد, the rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. رابی نے اپنے شاگردوں کو کھانے پر بلایا. اس موقع پر, اس کھانے پر جہاں رابی نے ان کو بلایا, دونوں سافٹ اینڈ ہارڈ ٹنگس ویر سروڈ, وہاں پر نرم زبان بھی سرو کی گئی اور سخت زبانیں بھی سرو کی گئی. شاگردوں نے دا ڈسپلز آر دا ایٹ دا سافٹ ونز, جو ڈسپلز تھے انہوں نے جو ہے وہ نرم زبانیں کھائی, اینڈ لیفٹ دا ہارڈ ونز انٹچڈ, اور جو سخت زبانیں تھیں ان کو نہیں کھایا, ان کو چھوڑ دیا, ان کو ٹچ بھی نہیں کیا. نوٹسنگ دس, دا ریبی سیڈ ٹو ہز ڈسپلز, جب ریبی نے یہ چیز دیکھی, اس نے اپنی شاگردوں سے کہا, ایز یو چوز دا سافٹ ٹنگس, جیسے تم نے یہاں پر نرم زبانیں چوز کی, نرم زبانیں کھانے کے لیے چنی, اینڈ ریجیکٹ دا ہارڈ ونز, اور سخت زبانوں کو چھوڑ دیا. سو آلسو یوز اونلی اے سافٹ ٹنگ ان یور کنورسیشن وتھ ون اندر. اسی طرح ایک دوسرے سے اپنی بات کرتے ہوئے, ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے بھی آپ نرم زبان کا استعمال کرنا. ان دس کانٹیکسٹ اے کوٹیشن بائی کارلز از ورتھ مینشننگ. اس من میں کارلز کی ایک کوٹیشن ہے, کارلز کی ایک بات ہے جو یہاں پر بیان کرنے کے قابل ہے. گیو ناٹ دائی ٹانگ ٹو گریٹ لبرٹی, وہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو اتنی آزادی نہ دو, لیسٹ اٹ ٹیک دی پرزنر, اپنی زبان کو زیادہ آزاد نہ رکھو, کہیں یہ تمہیں قیدی نہ بنا دے. اے ورڈ انسپوکن از لائک دا ورڈ ان دا اسکیبارڈ, ایک وہ لفظ جو ابھی منہ میں ہی ہو, جو بھی نہ بولا گیا ہو, یہ ایک تلوار کی طرح ہے جو میان میں ہوتی ہے. اف وینٹڈ, جب اس کو بول دیا جاتا ہے, جب اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے, دائی ورڈ از ان اندرز ہینڈ, آپ کا جو لفظ ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اف دو ڈیزائر ٹو بی ہیلڈ وائز, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دانا مانا جائے, دانا تصور کیا جائے, بی سو وائز ایز ٹو ہولڈ دا ٹنگ, اتنا دانا بنو کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکو, اپنی زبان کو تھام کے رکھ سکو. ون شوڈ ایز سچ آلویز ریممبر دس امپورٹنٹ لیسن so that we may refrain from malice of scandal mongering and backbiting. So ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس لیسن کو, اس سبق کو اس طرح یاد رکھے تاکہ ہم کسی کی فضیحت کرنے میں, کسی کے بہتان لگانے میں, کسی کی غیبت کرنے میں پرہیز کریں. Moreover, we should always recite this important prayer. اس کے علاوہ ہمیں یہ اہم دعا بھی پڑھنی چاہیے. My God, میرے خدا, God my tongue, میری زبان کو محفوظ رکھ,
فرام ایول، برائی سے، اینڈ مائی لپس فرام اسپیکنگ ڈیسیٹ، اور میرے ہونٹوں کو محفوظ رکھ دھوکہ دہی والی باتیں کرنے سے. بی مائی سول سائلنٹ ٹو دوز ہو ریپروچ می، میری روح پرسکون رہے ان کے متعلق جو میری برائی کرتے ہیں. بی مائی سول ہمبل ٹو آل ایز دا ڈسٹ، اور میرا روح جو ہے، جو میری روح ہے وہ اس طرح ہر ایک کے لیے نرم ملائم رہے جس طرح دھول نرم ہوتی ہے. آمین. تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم آگے اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.